अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 3। अनस ने क्या खुलासा किया, आइए सुनते हैं। अनस बोला, ये सिर्फ घुन्ना और कमीना है। फुप्पो बोली, तुम लोगों की बकबक से तो अच्छा ही है। कभी जो किसी को कोई शिकायत का मौका दिया हो? एमाद ने उसका शाना थपक कर इस कदर फ़ख्र से कहा जैसे इसकी तमाम खूबियाँ इसी की मरहूने मन्नत हों। मरियम फुप्पो हैरानी से देखकर रह गईं। फिर इनको समझाना बेकार समझकर जोहा से मुखातिब हुईं। चलो तुम लोग चलकर देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि अभी से लिस्ट बनाई जा सके। नेग के लिए भी तो शॉपिंग करनी है। सबके जाने के बाद अनस ने एमाद का घेराव किया। अनस बोला, आजकल तुम किन हवाओं में उड़ रहे हो? मैंने तुम्हें मैकडॉनल्ड्स से निकलते देखा था। एमाद हल्का मुस्कुराकर बोला, मैकडॉनल्ड्स जाना जुर्म में कब से शुमार होने लगा? मुईद ने झट से कहा, वो भी इन सबको जानता था जब से तुमने लड़कियों के साथ घूमना शुरू किया। अनस साफ तौर से धमकाते हुए बोला, अब बताओगे या फुप्पो से पूछना पड़ेगा? जब तक ये लोग शारजा में रहे, वहाँ के माहौल को देखते हुए मरियम फुप्पो एमाद को कभी लड़कियों से दोस्ती करने से नहीं रोकती थी, मगर पाकिस्तान में शिफ्ट होने के बाद तो वे इसकी कड़ी निगरानी करने लगी थी। एमाद बोला, क्या बकवास है यार, आदमी का पर्सनल भी कुछ होता है। मुईद रसानियत से बोला, आदमी जब अपने पर्सनल को बगल में लिए घूमता है तो फिर कुछ पर्सनल नहीं रहता। तो एमाद शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला, वैसे मुईद, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अनस की सोहबत का काफ़ी बुरा असर पड़ गया है तुझ पर भी। तो मुईद ने भी अनस के साथ ज़ोरदार कहकहा लगाया। एमाद चिढ़ गया, शर्म करो तुम लोग, वो मेरी दोस्त है। मुईद को इस तरह के चक्कर पसंद नहीं थे, सो सीधा सीधा मशवरा दिया, अगर संजीदा हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? यूँ लिए लिए फिरने का क्या मकसद है? एमाद हंसा और बोला, अभी से शादी? अभी तो हम एक दूसरे को जानते नहीं। मुईद ताज्जुब से बोला, ये क्या लॉजिक है? अगर अभी से एक दूसरे को जान लोगे तो शादी के बाद क्या करोगे? एमाद आराम से बोला, मेरी जान पहले से जांच परख होगी, तभी तो लाइफ हसीन गुजरेगी ना। मुईद बोला, और फ़र्ज़ करो इस लड़की से तुम्हारी ज़हनी मुताबिकत ना हुई तो? एमाद उसी इत्मीनान और लापरवाही से बोला, तो फिर टाटा गुड बाय। एमाद को मुईद के अंदाज से खौफ हो गई। इस उलझन में मुताबिकत के चक्कर में तुम कितनी लड़कियों को रिजेक्ट करोगे? इससे बेहतर है कि आराम से एक लड़की के साथ शादी कर लो। एमाद बोला, ख्वामुख्वाही किसी अनजान लड़की को घर ले आओ? भाई पहले एक दूसरे से जान पहचान होनी चाहिए। मुईद ने सर झटका, फिर उसे कायल करने वाले अंदाज में बोला, बकवास है ये सब। ज़रूरी नहीं कि जांच परख के बाद ही लड़की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। मोहब्बत के साथ एक अनजान लड़की को भी अपनी जहनी सतह तक लाया जा सकता है। एमाद हंसा, इतना टाइम कौन ज़ाया करे? मुईद बोला, और ये जो इतने दिनों तक एक लड़की पर अपने जज्बात लुटाते हो, इसके साथ फीलिंग शेयर करते हो, यह सब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है क्या? एमाद आराम से बोला। अनस को भी हंसी आ गई, यूं ही मुझे एक दिन अपनी सही लेडी मिल ही जाएगी। मुईद बोला, और ये सही लड़की कहाँ होगी? इसका तो पता नहीं कौन सा नंबर होगा बेचारी। एनीवेज एमाद, यू आर टोटली रॉन्ग। हमारे यहाँ मज़हब में ये सब नहीं होता। ये अब अनस ही को देख लो, सिर्फ तस्वीर ही देखी है इसने और मंगनी करवा रहा है। तुम क्यों इतने लंबे चक्कर में पड़ रहे हो? मुईद ने एमाद के कंधे पर हाथ मारा, फिर मज़े से बोला, अपनी अपनी फितरत है यार, मैं भी अपनी मंगेतर को फ़ोन करूँगा। वो दूसरा मामला है, ये तो हर लड़की को चेक करता फिर रहा है। यूँ तो जहनी मुताबिकत नहीं होती ना। तो एमाद उकताकर बोला, तो फिर कैसे होती है? मुईद आराम से बोला,
باہمی رشتے میں بندھ کر ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت کے سہارے جب آپ کی محبت، آپ کا خیال دوسرے کے دل دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر ذہنی مطابقات ہوتے دیر نہیں لگتی۔ عماد نے پوچھا، کیا تم محبت کی شادی نہیں کرو گے؟ تو معید نے پل بھر سانس روک کر سنجیدگی سے بولا، محبت کی شادی چاہے نہ کروں، پر جس سے شادی کروں گا اس سے محبت ضرور کروں گا۔ عماد بحث پر اترا، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی، یہ تو سراسر مجبوری کا سودا ہوا نا۔ معید جھٹ سے بولا، مجبوری؟ کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا ہی پائیدار مضبوطی محبت کی بنیاد ہے۔ انس کو اس بحث میں لطف آ رہا تھا۔ کوہنی کے نیچے کشن رکھ کر آرام سے دلچسپی لیتے ہوئے معید سے بولا، اور اگر تم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو؟ معید نے گہری سانس اندر کھینچی تھی تو پھر مسکرا کر بولا، لگن ہونی چاہیے، ارادے میں پختگی ہونی چاہیے، ہر شے آپ کے قدم میں ڈھیر ہو سکتی ہے، انسان تو پھر اثر پریز مخلوق ہے، اسے اپنے قابل میں ڈھالتے کتنی دیر لگتی ہے؟ اب کی بار عماد نے بھی اسے سراہا، اچھی تھیوری ہے، مگر اس کے لیے بہت صبر و برداشت چاہیے، جو کہ صرف تم میں ہی ہے میرے بھائی۔ معید نے اسے گھورا، تم اپنے انداز مت بدلنا۔ تو عماد بڑے انداز میں بولا، ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ابھی کوئی ایسا پنجرہ بنا ہی نہیں جو ہمیں قید کر سکے۔ جس روز پھپھو کو بتا دیا نا، اس روز تمہارے پر کترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی جھڑ جائیں گے۔ انس کی دھمکی پر معید بھی ہنس دیا۔ عماد دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ شانوں پر لہراتے خوبصورت شہد رنگ بال، دودھ جیسی رنگت اور حسین شربتی آنکھوں کے ساتھ بے باک انداز لیے وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی، مگر خود اس کی تمام تر توجہ کچھ دور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے شخص پر مرکوز تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال، دوسرے میں مشروب کا گلاس تھامے باتوں میں مصروف ایک شخص کا سائیڈ پوز بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ سب ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی درمیان میں آ جاتا، لخت بھر کو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، ورنہ اب تک شاید وہ اسے پہچان چکی ہوتی۔ ایکسکیوز می، وہ لڑکی اپنے گروپ سے معذرت کرتی ہوئی تعجب لیے اس طرف بڑھی جہاں اس شخص کو دیکھا تھا، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سعد نے قریب آ کر پوچھا، کسی کو ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ اسی نے یہ بزنس پارٹی ارینج کی تھی، مگر وہاں کی فضاؤں میں کاروباری سے زیادہ دوستانہ تھی۔ کسی کو نہیں، وہ مسکرا دی۔ پارٹی کیسی جا رہی ہے؟ سعد اچھے میزبانوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی اور بولی، بہت زبردست ارینجمنٹ ہے۔ وہ تعریفی انداز میں بولی، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اسی وقت وہی شخص کو کارنر والے ٹیبل پر پاس بیٹھا دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می سعد، میں ابھی آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ سعد حیران سا اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوش لباس و خوشرو شخص کے قریب جانے تک وہ بہت اچھی طرح پہچان چکی۔ ہیلو ڈیشنگ مین، کیا تم میرے نئے ایڈ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ دلکشی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہت شائستہ انگریزی میں کہا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اترتی حیرت پر فوراً ہی بے یقینی غالب آ گئی تھی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، ظالے افریدی، کیا یہ تم ہو واقعی؟ وہ بے پناہ حیرت میں متعلق تھا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسی تو کئی گردن ان کی طرف مڑ گئیں۔ دیکھ لو، دے دیا نا سرپرائز۔ وہ اس کی حیرت سے خط اٹھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے تکلفی سے بولی، میں تو سمجھی تھی کہ شاید مجھے ابھی تمہارے سامنے
اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرنا پڑے گا، تب تم مجھے پہچانو گے۔ نوفل نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا مخروطی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما، پھر اسے ایک کرسی پیش کرتے ہوئے خود اس کے مقابل براجمان ہوتے ہوئے استجاب سے پوچھا، تم پاکستان کب آئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اف! زالے اپنے شہد رنگ خوبصورت بالوں کو پیچھے شانوں پر جھٹکتے ہوئے دلکشی سے ہنس دی۔ آہستہ، اب میں یہیں ہوں اور کہیں نہیں جانے والی۔ نوفل حیران ہوا، یعنی مستقل طور پر یہیں آ گئی ہو؟ میں باقاعدہ پلان کر کے نہیں آئی، تمہیں تو پتہ ہے نا ڈیڈی کی ضد کا، ایک ہی رٹ تھی کہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلا جائے۔ ویسے مجھے ہی کو ہار ماننی پڑی، 3 ماہ ہو رہے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے۔ زالے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ویٹر کو روک کر ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس اٹھا کر ایک زالے کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ مصطفیانہ انداز میں بولا، اور ان 3 مہینوں میں تمہیں ایک بار بھی شرم نہیں آئی کہ مجھے ہی کانٹیکٹ کر لیتی؟ بائی گاڈ نوفل، امریکہ جیسے ملک اور نیو یارک جیسے شہر کو چھوڑ کر یہاں سیٹل ہونا میرے لیے ایک خوفناک خواب جیسا ہے۔ ابھی تک میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہوں۔ کئی بار میں نے واپس بھاگ جانے کا سوچا، مگر تم جانتے ہو نا کہ میں ڈیڈی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، پھر اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولی، اور تم نے پچھلے 4 سالوں میں کتنا رابطہ رکھا ہے ہم سے؟ چند ایک کارڈز اور ای میل، وہ بھی بھولے بھٹکے۔ چلو مان لیا کہ غلطی ہم دونوں کی تھی۔ تم یہ بتاؤ، فرید، جوزف، شیری، زینی اور خاص طور پر اس بھگوڑے کی خبر سناؤ، کوئی اتا پتہ ملا کہ نہیں؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بجھ سی گئی۔ وہ واقعی بھگوڑا نکلا نوفل، اس کے بعد پلٹا ہی نہیں۔ بالکل تمہاری طرح دوستوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا، حالانکہ وہ سب تمہیں اتنا یاد کرتے ہیں۔ زالے کے شکوے پر نوفل قدرے توفیق کے بعد مدھم لہجے میں بولا، ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی زالے۔ کیا؟ اوہ نو! وہ پہلے بے یقینی اور پھر تاسیف کا شکار ہونے لگی۔ یہ کب ہوا؟ 3 سال ہو چکے ہیں، اب تو پچھلے سال امی بھی پیرالائز ہو گئی۔ نوفل ہاتھ تھامے گلاس پر نظریں جمائے آہستہ سے بتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں اور چہرے سے بہت دکھ اور تکلیف کے احساس نے زالے کو اپنی جگہ فریز کر دیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ نوفل احمد اپنے والدین سے کس قدر کلوز تھا؟ یہ سب کیسے ہوا نوفل؟ زالے نے صدمے میں پوچھا۔ میں تو ابھی تک اس صدمے سے نکل نہیں پایا، ان دونوں حادثوں نے تو مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب بھی جتنا سنبھل پایا ہوں یہ فقط امی اور ناگن کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ تو جیسے جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہی۔ وہ ایک بہت اچھی دوست کو سامنے پا کر ایک عرصے کے بعد دل کا درد بیان کر رہا تھا۔ اس کی دل گرفتگی نے سہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے اختیار سسک اٹھی۔ اتنا سب کچھ کیسے سہ گئے نوفل؟ اور دوستوں کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ اسے یوں پریشان دیکھ کر اور کچھ وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے وہ تیزی سے سنبھل گیا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، جینا تو پڑتا ہے نا۔ شیئر کرنے سے دکھ کا احساس کم ہو جاتا ہے نوفل، اندر کی گھٹن اور ذہنی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے، زالے نے کہا۔ کیا کروں، ابھی تک کسی سے کچھ شیئر کرنے کی عادت جو نہیں پڑی۔ نوفل قدرے بشاشت سے مسکرا دیا تاکہ موضوع گفتگو بدل سکے، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ یعنی ابھی تک یوں ہی آزاد پھر رہے ہو؟ زالے سب کچھ بھول کر حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ آگے کیا ہوگا کہانی میں جاننے کے لیے سنتے رہیے خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 4۔ اور پلیز کہانی کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔